عبداللہ بن عباس کی ملاقات کعب الاحبار سے ہوئی، جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ جب اللہ کے نبی کو معراج ہوئی تو آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ کعب الاحبار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کو مخصوص ایک درجہ دیا، ایک نبی کو شرف کلام دیا اور ایک نبی کو شرف رؤیت یا شرف زیارت۔ شرف کلام موسیٰ علیہ السلام کو اور شرف رؤیت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ بتا رہے ہیں کہ معراج کے موقع پر آپ کو رب تعالیٰ کا دیدار ہوا، رب تعالیٰ کو آپ نے دیکھا۔ یہ بات ایک تابعی نے سنی، مسروق بن اجدع الکوفی، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بڑے ملازم شاگردوں میں سے تھے، بڑی ان سے محبت کرنے والے۔ انہوں نے سنی، وہ سیدہ عائشہ کے پاس پہنچے کہ عبداللہ بن عباس نے یہ بات بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پر رب تعالیٰ کو دیکھا۔ کہا یہ صحیح ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اس بات کو سن کر سیدھے بیٹھ گئی اور پھر یہ بات ارشاد فرمایا جو تمہیں یہ بتایا کہ محمد علیہ السلام نے رب تعالیٰ کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا۔ آپ نے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور نہ کوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ تدرک کا معنی سیدہ عائشہ صدیقہ رؤیت کے معنی میں کر رہی اے لا تراہ الابصار، کہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھنا ممکن ہے، قیامت کے دن دیکھا جائے گا، مگر رب تعالیٰ اتنی عظیم ذات ہے کہ پورے رب تعالیٰ کو دیکھنا آنکھ سے ممکن ہی نہیں، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ آپ کسی باغ میں داخل ہو، باغ کا ایک کونا آپ دیکھ سکتے ہیں، چند درخت آپ دیکھ سکتے، پورا باغ یکدم آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کراچی شہر میں آپ رہتے ہیں، پورا شہر آپ یکدم نہیں دیکھ سکتے۔ آپ جب دیکھیں گے سامنے کچھ مناظر ہوں گے، کچھ سڑکیں، کچھ مکانات، وہ دیکھ سکیں گے، لیکن پورے شہر کا احاطہ آپ کی نگاہیں نہیں کر سکتی۔ احاطہ کرنا اللہ تعالیٰ، اس کو پورا کا پورا دیکھنا، یہ ممکن نہیں۔ بہرحال سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو استدلال تدرک بمعنی ترا، کہ اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، مگر یہ مسئلہ اور ادلہ سے ثابت۔ اللہ کے نبی جب معراج سے لوٹے، آپ سے پوچھا گیا حل رأیت ربک، آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا؟ فرمایا کہ نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں حجاب النور، اللہ کا حجاب نور ہے، اور ایسا حجاب ہے کہ لو کشفہ، اگر وہ حجاب کو ہٹا دے تو اللہ کی نگاہ جہاں جہاں تک جاتی ہے، نظر جہاں جہاں تک جاتی ہے، وہاں تک کی ساری مخلوق جل کے راکھ ہو جائے، اور اللہ کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں۔ تو یہ ادلہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اور ایک حدیث رہی تو نور ہے، صرف میں نے نور دیکھا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور اللہ کا دیدار اہل جنت کے لیے ثابت ہے۔ اب یہاں دو موقف سامنے آ گئے، ایک سیدہ عائشہ صدیقہ کا کہ معراج میں نہیں دیکھا، اور ایک عبداللہ بن عباس کہ دیکھا۔ تو صحابہ میں بعض اوقات مسائل میں اختلاف ہو جاتا تھا، اور یہ اعتقادی مسئلہ، ان عقیدے کے مسئلے میں بھی اختلاف، وہ کہتی دیکھا، وہ کہتی نہیں دیکھا۔ اور بعض محدثین نے ان دونوں اقوال میں ایک تطبیق اور جمع کی صورت اختیار کی۔ یہ محدثین کا موقف ہے، اگر مشاہیر میں کوئی اختلاف ہو جائے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان میں کوئی اختلاف رونما ہو، تو پہلی کوشش کرو کہ ان دونوں کے قولوں کو تطبیق دے کر مطابق بنا لو، اختلاف دور ہو جائے، اختلاف رفع ہو جائے، تاکہ دونوں میں سے کسی کے مقام میں فرق نہ آئے۔ تو بعض علماء نے تطبیق کا موقف اختیار کیا، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھا، ہاں دیکھا، لیکن ان آنکھوں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں وہ بصارت دی، جو بصارت قیامت کے دن اہل جنت کو دیکھ، جنتی لوگ اس بصارت سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، بڑی قوت کے ساتھ وہ بصارت ہو جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی متحمل ہو۔ اللہ نے وہ بصارت آپ کی آنکھوں میں دی، اور بعض نصوص میں دل کی طرف رؤیت کا اس بات ہے، اس کی تفسیریں مختلف بارہ، اور جو قول ہے کہ نہیں دیکھا وہ بھی صحیح ہے، مانا چہرے کی نگاہوں سے نہیں دیکھا، ان نگاہوں سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں۔